ہماری قوم سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن جب نکاح کا نمبر آتا ہے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں 3000 لوں گا تو پوچھیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے 3000 ہی لوگے، اس سے کم نہیں لوگے؟ اور وہ 3000 میں سے بھی 500 روپے لے لیتے ہیں مسجد کے لیے، 1000 روپے مسجد کے لیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے نکاح پڑھانے میں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ سب کے سب امام نکاح پڑھانے والے کے ہوتے ہیں۔ اگر جبرن اس سے مسجد کے لیے پیسے لیے جائیں گے تو لینے والے لوگ میدان محشر میں اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار رہے۔ اماموں کے ساتھ ایسے ہی رویہ رہا تو قسم خدا کی تم لوگوں کے بچوں کو اللہ و رسول کا نام سکھانے والے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے، ایسی حالتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اماموں کی قدر کرو، ان لوگوں سے دین زندہ ہے، ان لوگوں سے اسلام زندہ ہے، ان لوگوں سے ہمارا مذہب زندہ ہے۔ شاعروں کے قدموں پہ 1,000 2,000 20,000 ہماری جماعت میں ایسے ایسے شاعر بھی ہیں جو 2 نعتیں پڑھنے کے 1 لاکھ لیتے ہیں۔ تقریر کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو 2.5 لاکھ لیتے ہیں۔ ان کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے، کسی عام آدمی کے مکان میں ٹھہریں گے نہیں، 5 اسٹار ہوٹل ان کو قیام کرنے کے لیے چاہیے۔ ہماری قوم سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن جب نکاح کا نمبر آتا ہے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں 3000 لوں گا تو پوچھیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے 3000 ہی لوگے، اس سے کم نہیں لوگے؟ اور وہ 3000 میں سے بھی 500 روپے لے لیتے ہیں مسجد کے لیے، 1000 روپے مسجد کے لیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے نکاح پڑھانے میں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ سب کے سب امام نکاح پڑھانے والے کے ہوتے ہیں۔ اگر جبرن اس سے مسجد کے لیے پیسے لیے جائیں گے تو لینے والے لوگ میدان محشر میں اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار رہے۔ امام کے ساتھ وہ زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں، امام کے نام سے اگاتے ہیں عید میں لوگ پیسے 40,000 50,000 امام صاحب کو دے دیے، 7,000 8,000 باقی بچا لیے۔ ارے امام کے نام سے اگایا، امام کو دو، مسجد میں اور کام ہے اس کے نام سے کماؤ، اگاؤ، اکٹھے کرو اور مسجد میں لگاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بھی شاخ تمنا ہری نہیں ہوگی، تیرے بغیر بسر زندگی نہیں ہوگی۔ جو دوسروں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہے اسی کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نعت پڑھنے والوں کو مت دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کرنے والوں کو مت دو۔ اگر ان کو دینا بند کر دو گے تو ہم لوگوں کے بچے کیسے پلیں گے؟ میں کہتا ہوں ان کو بھی دو، مگر ان کے ساتھ ساتھ اپنے امام کا بھی خیال رکھو۔ یہ تو ہفتے میں 1 بار ملیں گے، سال میں 1 بار جب جلسہ ہوگا، صبح کو آپ میرا فون لگائیے گا، 2 بجے تک ہم فون بند کر کے سو جائیں گے۔ آپ کا امام تو تیجے میں کام آتا ہے، آپ کا امام تو 10ویں میں کام آتا ہے، آپ کا امام تو 20ویں میں کام آتا ہے، آپ کا امام تو 40ویں میں کام آتا ہے، یہ چھمائی میں برسی میں کام آتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جو تمہارے باپ کا نکاح پڑھاتا ہے، تب آدمی جائز طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس نے باپ کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو آدمی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ آج میں عزت سے کھڑا ہوا ہوں، یہ میرے مسجد کے امام صاحب کی بدولت ہے، انہوں نے میرے باپ کا نکاح پڑھا دیا تھا۔